گزارش ہے ہم اس کریم اللہ کو چھوڑ کر کسی طرف متوجہ نہ ہوں، اپنی حاجتیں ضرورتیں ایک اکیلے اللہ کے آگے پیش کریں۔ ہاں عربی کا ایک شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے، تو کریم کو چھوڑ کر اس طرف جاتا ہے جو کریم نہیں ہے۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے، ایک بات۔ نمبر 2، کریم کس کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑا مانگنے والے کو زیادہ عطا کرے۔ نمبر 3، کریم کس کو کہتے ہیں؟ جب وہ مجرم پر قابو پا لے تو معاف کر دے۔ ان تینوں قسموں کی ایک ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ جو بن مانگے عطا کرے وہ ہوتا ہے کریم۔ حاتم طائی ایک سخی انسان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا پہلے ہوا ہے۔ اس کا بیٹا عدی ابن حاتم عدی وہ اسلام میں آ گیا، مسلمان ہو گیا تھا، یہ تھوڑا سا پہلے ہوا تھا۔ سخی ایک شاعر نے اس کی سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہہ دیا کہ تیرے جیسا سخی تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہوگا۔ حاتم کو کہا، حاتم سن کے کہنے لگا میرے جیسا سخی؟ عرب کے بدو دیہاتی آدمی وہ بھی مجھ سے زیادہ سخی ہیں۔ شاعر کہنے لگا وہ کیسے؟ حاتم نے کہا میں ایک قافلے کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ سفر میں جاتے، قافلے بنا کے جاتے، 2-4 آدمی اگر ہوتا تو دشمن ان کو لوٹ لیتے، ان کو مار دیتے، مال چھین لیتے۔ تربیت یافتہ تو تھے نہیں، حضور کے زمانے سے پہلے کا قصہ ہے۔ ایک قافلے میں ہم جا رہے ہیں، رات ہو گئی، چلتے چلتے ہم نے کہا کسی جگہ کوئی بستی ہو وہاں رات گزاریں گے۔ بستیوں میں کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں، جنگل میں رات گزارنے کی بجائے کسی بستی میں رات گزاریں۔ چلتے چلتے بہت رات گزر گئی، کوئی بستی نہیں آئی۔ مجبوری میں ہم نے پھر کہا کہ یہیں گزار لو رات۔ ہم نے اپنے اونٹوں سے سامان اتارا، اونٹوں کو باندھا اور پھر اپنا لیٹنے لگے تو ایک آدمی آیا، بھنا ہوا گوشت کے ٹکڑے لے کے آیا، کئی ٹکڑے بھنے ہوئے گوشت کے، اور ہمارے ہاتھوں میں گوشت کا ایک ایک ٹکڑا دے دیا۔ میرے ہاتھ میں کلیجی آئی، حاتم کہتا ہے بھنی ہوئی کلیجی۔ میں نے کہہ دیا نعم الکبد، بھائی کلیجی تو بڑی مزیدار ہے، بڑی اچھی ہے کلیجی۔ اس نے کہا مجھے دکھا، اس نے کہا مجھے دکھا۔ اتنے میں وہ بندہ چلا گیا، 10-15 کلیجیاں بھنی ہوئی لے کے آ گیا۔ بستی کوئی تھی نہیں اور ہمارے ہاتھوں میں بھنی ہوئی کلیجیاں پکڑا دی۔ ہم واقعی مزے لے لے کے کھانے لگے۔ وہ پھر چلا گیا، 10-15-20 کلیجیاں بھنی ہوئی پھر لے کے آ گیا، ہمارے ہاتھوں میں دے دی۔ ہم کھاتے رہے، وہ پھر چلا جائے، پھر کلیجیاں لے جائے، لے آئے بھنی ہوئی، پھر چلا جائے، پھر لے آئے۔ اخیر ہم بھی سیر ہو گئے اور وہ بندہ بھی چلا گیا۔
صبح کو اٹھے، سورج نکلا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے کسی کا. اس جھونپڑا چھوٹا سا گھر، اس گھر کے ساتھ بکریوں کا باڑا ہے، یعنی کانٹوں کی دار شاخیں گاڑ گاڑ کے وہ بکریوں کی حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی بھیڑیا آ کے کھا نہ جائے. اس باڑے میں بکریاں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں اور اندر سے کلیجیاں نکلی ہوئی ہیں. جب اس آدمی کو پتہ لگا کہ یہ مسافر کلیجی شوق سے کھاتے ہیں، وہ چلا جاتا، ایک بکری ذبح کر، دوسری، تیسری، چوتھی، اور ذبح کرتا، 10-15 بکریاں ذبح کر دیتا اور اپنے بچوں کو کلیجی نکالتا پیٹ پھاڑ کے. جتنے میں وہ 20ویں بکری ذبح کی ہے، پہلے والی بکری ٹھنڈی ہو جاتی، جلدی جلدی ذبح کرتا جاتا. پھر پہلے والی ٹھنڈی ہو گئی، چھڑا لے کر اس کے پیٹ پھاڑا، اندر سے کلیجی نکالی، اپنے بیوی بچوں کو کہا اس کو بھونو. دوسرا پیٹ پھاڑا، کلیجی نکالی، اس کو بھونو. وہ کوئلے رکھا کرتے تھے ہمیشہ، 10-15-20 کلیجیاں بھنوا کے وہ لے آتا. پھر دیکھتا کہ ہم کلیجی شوق سے کھا رہے، پھر جاتا 15-20 بکریاں، 100 بکری اس باڑے کے اندر ذبح کی ہوئی پڑی ہے، سب کے پیٹ پھٹے ہوئے ہیں، اندر سے کلیجیاں نکلی ہوئی ہیں. حاتم نے کہا میرے پاس تو بہت سارا مال ہوتا ہے، میں اس میں سے سخاوت کرتا ہوں، لوگوں کو کھلاتا ہوں. اس غریب کے پاس تو تھی ہی 100 بکری، اس نے ساری ذبح کر دی ہمارے لیے. ہم اجنبی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کہاں کے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. اب تو بتا میں زیادہ سخی ہوں یا وہ بدو زیادہ سخی تھا؟ اس کو کہتے ہیں کریم، بن مانگے دینے والا. بن مانگے پتہ لگ گیا بھی اس کو حاجت ہے، بس اس نے مانگا نہیں، انتظار نہیں کرتا مانگنے کا، اس کو کہتے ہیں کریم. اسی میں یہ بھی ہے، حاتم نے کہا میرے پاس تو بہت سارا مال ہوتا ہے، میں اس میں سے تھوڑا سا دیتا ہوں. اس کے پاس تو تھی 100 بکری. اس پر بھی حدیث سن لو. حدیث میں ہے 1 درہم کا صدقہ لاکھ درہم کے صدقے سے بڑھ جاتا ہے. 1 درہم کا صدقہ، نبی علیہ السلام نے خود ہی وضاحت کر دی. ایک آدمی کے پاس 2 درہم ہے، وہ 1 درہم اپنی ضرورت، اپنے گھر والوں کی کھانے پینے کے لیے اس نے رکھ لیا، 1 درہم صدقہ کر دیا. اور ایک اور آدمی ہے، اس کے پاس مال کثیر، بہت زیادہ مال ہے، کروڑوں کا مال ہے. مال حدیث میں کروڑوں کا لفظ نہیں، مال کثیر، بہت زیادہ مال ہے. وہ اپنے اس بہت زیادہ مال سے 1 لاکھ کا صدقہ کرتا ہے. تو یہ 1 درہم کا صدقہ لاکھ درہم کے صدقے سے بڑھ جاتا ہے. 2 ہی درہم ہے اس کے پاس، 1 صدقہ کر دیا، یعنی آدھا مال صدقہ کر دیا. مثال میں نے اپنی طرف سے عرض کر دی، دوسرے کے پاس کروڑ روپیہ ہے، اس میں کروڑ میں سے 1 لاکھ صدقہ کیا. جس نے کروڑ میں سے 1 لاکھ صدقہ کیا، اس نے اپنے مال کا 100واں حصہ صدقہ کیا تو لاکھ ہے، لیکن سارے مال کا 100واں حصہ ہے. اس نے کیا تو 1 درہم ہے، اپنے مال کا آدھا حصہ کر دیا. یہ 1 درہم والا بڑھ گیا. اس سے یہ ہمیں ہر عمل سے، ہر حدیث سے کوئی سبق لینا چاہیے. ہماری آپ سب سے گزارش ہے، جو غریب آدمی ہے
جذبہ اس کا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہونا چاہیے. وہ تھوڑے میں سے تھوڑا دے دے گا، اللہ کے ہاں یہی بہت زیادہ شمار کیا جائے گا. یہ ہوتا ہے کریم. اور سن لو، دوسرے نمبر پر کہا عرض کیا تھا کریم وہ ہوتا ہے جو تھوڑا مانگنے والے کو زیادہ دے. ایک اللہ والے کے پاس غالباً لیث رحمہ اللہ ہے، ایک عورت ایک پیالی لے کر، ہمسائی عورت پیالی لے کر آئی شہد لینے کے لیے. انہوں نے اپنے خادموں سے کہا اس کو شہد کی مشک دے دو. مشکیزہ شہد، چمڑے کی مشک بنا لیتے تھے، اس میں ڈال لیتے تھے. غلاموں نے مشک دے دی، وہ عورت شہد کی مشک لے کے چلی گئی. کسی نے کہہ دیا حضرت جی اس کے ہاتھ میں تو چھوٹی سی پیالی تھی، وہ پیالی لے کے آئی تھی، اس کو تھوڑی سی ضرورت تھی، پیالی لے کے آئی تھی شہد لینے. انہوں نے کہا اس نے اپنی حاجت کے مطابق مانگا، ہم نے جو ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے ہم نے اپنی حیثیت سے دیا. یہ وہ مثال ہے تھوڑا مانگنے والے کو زیادہ دینا. دو باتیں ہو گئیں. کریم کس کو کہتے ہیں؟ جب دشمن پہ قابو پا لے تو معاف کر دے. ہاں، ایک آدمی دوسرے کو قتل کر کے بھاگ گیا، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگے. بھاگنے والا قاتل ان کے قابو میں نہیں آیا، وہ گلیوں میں دائیں بائیں گھومتا گھماتا ان کے ہاتھ سے نکل گیا. آگے جا کر کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والا باہر آیا. اس قاتل نے اس گھر والے کو کہا لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اس نے دروازہ کھولا، کہا آجا، اندر بٹھا دیا، دروازہ بند کر دیا. اس کے پاس ایک گھوڑا تھا گھر والے کے پاس، اس نے وہ گھوڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بنا کے پکا کے اس جس کو پناہ دی تھی اس کو کھلا دیا. ابھی گوشت کھلا کے فارغ ہوا تو کچھ لوگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے کہا ایک آدمی آپ کے بھائی کو قتل کر کے بھاگ گیا. ہم اس کے پیچھے بھاگے پکڑنے کے لیے، وہ ہماری پکڑ میں نہیں آیا. اس کی نشانیاں یہ ہیں، اس رنگ کے کپڑے، اتنا رنگ، ایسا قد، ایسا اس کی شکل رنگ. تو بھی تلاش کر، ہم بھی تلاش کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا جاؤ تلاش کرو. اور وہ آدمی اس کے گھر میں ہے، اسی کی نشانیاں جو اس نے بتائی. انہوں نے اس رنگ کے کپڑے، اس طرح کا رنگ، اس طرح اونچا قد. تو انہوں نے باہر ہی سے گھر والے نے ان کو واپس کر دیا. پھر آیا اس آدمی کے پاس، بھائی کے قاتل کے پاس، کہنے لگا جس کو تو قتل کر کے آیا ہے وہ میرا بھائی تھا، ابھی ابھی لوگ آئے مجھے بتا کے گئے. اب اگر وہ آدمی اندر آ گئے تو وہ تجھے دیکھیں گے اور بدلے میں تجھے قتل کریں گے. تو ایسا کر، اب میرے گھر سے نکل جا، کسی طرح چھپ چھپا کے شہر سے باہر دور بھاگ جا.
میں تجھے بھاگ جانے کے لیے گھوڑا بھی دے دیتا. میرے پاس ایک ہی گھوڑا تھا، وہ میں ذبح کر کے تجھے کھلا دیا. اگر میرے پاس کوئی دوسرا گھوڑا ہوتا تو میں آپ کو بھاگ جانے کے لیے دوسرا گھوڑا بھی دیتا کہ چل یہ گھوڑا لے اور بھاگ جا، ان کی پکڑ میں نہ آ جائے. یہ ہوتا ہے کریم. دشمن پہ قابو پا لے تو معاف کر دیتا ہے. ہاں، اللہ جل جلالہ کریم ہے اور بے حد کریم ہے. ہم اس اللہ کو چھوڑ کر، کریم کو چھوڑ کر غیر کریم کے پاس جائیں تو کیوں جائیں؟ کچھ حدیثیں سنا دیتا ہوں. کچھ حدیث میں ہے ان اللہ کریم یحب الکرم، بے شک اللہ جل جلالہ کریم ہے، کرم کرنے سے محبت کرتا ہے. کرم کرنے والا عمل یہ اللہ کو محبوب ہے. اور حدیث ان اللہ کریم یحب الکرماء، بے شک اللہ جل جلالہ کریم ہے، کریم لوگوں سے محبت کرتا ہے. پہلی حدیث میں تھا کرم کرنے والا عمل، اس عمل سے محبت کرتا ہے. اب دوسری حدیث میں ہے کریم لوگوں سے محبت کرتا ہے. جو لوگ کریم ہیں، لوگوں پہ کرم کرتے رہتے ہیں، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ جل جلالہ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کرنے سے محبت کرتا ہے. اللہ خود نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ عفو یحب العفو، بے شک اللہ جل جلالہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ محسن یحب الاحسان، بے شک اللہ جل جلالہ احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے والا عمل احسان کرنے سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ محسن فاحسنوا، بے شک اللہ جل جلالہ احسان کرنے والا ہے، بس تم بھی احسان کیا کرو. اور حدیث ان اللہ جواد یحب الجود، بے شک اللہ پاک سخی ہے، سخاوت سے محبت کرتا ہے. اور حدیث ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ جل جلالہ خوبصورت ہے، خوبصورتی سے محبت کرتا ہے. اب اللہ جل جلالہ محبت کرتا ہے، نرمی کرنے والا، معاف کرنے والا، احسان کرنے والا، کرم کرنے والا، سخاوت کرنے والا. ہماری سارے مجمع سے گزارش ہے ہم وہ عمل کریں جن سے اللہ جل جلالہ محبت کرتا ہے، اور ان عملوں سے بچیں جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، جن سے اللہ محبت نہیں کرتا. ان اللہ یحب المتقین، کہیں آتا ہے واللہ یحب المتقین. ہاں، تقوی والا عمل اس سے اللہ محبت کرتا ہے. کہیں آتا ہے یحب المحسنین، نیکوکاروں سے اللہ محبت کرتا ہے. کہیں آتا ہے ولا تفسدوا، فساد نہ کرو. ان اللہ لا یحب الفساد واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد سے محبت نہیں کرتا، فساد سے اللہ محبت نہیں کرتا. ہماری گزارش ہے سارے مجمع سے آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو تانے دینا، اس سے سخت پرہیز ہو، سخت پرہیز ہو. حدیث میں ہے
ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو مبغوض جھگڑالو آدمی ہے۔ اللہ کو بغض ہے اس آدمی سے جو چھوٹی بالو باتوں پہ جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے، اللہ کو بغض ہے۔ ولے ولے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ولے ولے نہ کیا کرو، خیر دے یہ کہا کرو، اور کوئی بات نہیں، اس سے کوئی ہماری چیز ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، لڑنے کی بجائے اور کوئی بات نہیں، ہم اللہ سے اور لے لیں گے، اللہ سے اور لے لیں گے، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے، وہ اللہ کا جس سے ہمارا نقصان ہو گیا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ حدیث میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے گھر والے ہوتے ہیں نا، ہر آدمی کے کچھ گھر والے، کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہاں، ان سے بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کانا تاجر ممن کانا قبلکم، تم میں سے پہلے لوگوں میں، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں پہلی امتوں میں ایک تاجر تھا، یداین الناس، لوگوں کو ادھار دے دیتا تھا، ادھار دے دیتا تھا، تاجر تھا، لوگوں کو ادھار دے دیتا تھا۔ وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَتَجَاوَزَ عَنَّا، اپنے منشی کو کہتا تھا تاجر، جب تو ہمارا ادھار دیا ہوا قرضہ وصول کرنے جائے اور تو دیکھے اس کا حال تنگ دست ہے، غریب ہے بیچارہ، فتجاوز عنہ، اس کو معاف کر دیا کرو، اس کو تنگ نہ کیا کرو۔ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں ہی معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ، جب یہ بندہ مر کے اللہ کے پاس گیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ بولو کیوں معاف کر دیا؟ یہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا تھا، اللہ کے کنبے کو معاف کرتا تھا۔ مخلوق چاہے کچھ ہی ہو، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ حدیث میں ہے قرصت نملۃ النبی من الانبیاء، پہلے نبیوں میں ایک نبی کو چیونٹی نے کاٹ لیا۔ کئی سفر میں تھے، سفر میں وہاں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے، وہاں چیونٹیاں تھیں، چیونٹیوں کی بلیں تھیں، جنگل میں ہوا ہی کرتی ہیں ایسی، تو ایک چیونٹی نے نبی کو کاٹ لیا۔ فَأَمَرَ بِوَادِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، نبی نے کہا اس ساری وادی کو، چیونٹیوں کی جو وادی ہے نا، ان کو جلا ڈالو، چیونٹیوں کو، مطلب ہے رات کو کاٹیں گی، ان سب کو جلا ڈالو۔ فَأُحْرِقَتْ، وہ ساری وادی جلا دی گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ جل جلالہ نے اس نبی پر وحی اتاری، قرصت کا نملتن، کاٹا تجھے ایک چیونٹی نے،
فَأَحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ، جلا ڈالی تو نے چونٹیوں کی امت جو اللہ کی تسبیح پڑھتی تھی۔ اپنے نبی کو، نبی نے تو اس حساب سے جلائی، ضابطے کے مطابق جلائی، کوئی ضابطے کے مطابق۔ قتل الموذی قبل الایذاء، موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے قتل کر دو۔ سانپ ہے کسی کو کاٹے، اگر سانپ کو اس پہ رحم کر دیا، اس کو مارا نہیں، سانپ پہ رحم کیا، تو اس نے بنی آدم پہ ظلم کیا۔ جس نے سانپ پہ رحم کیا، اس کو نہیں مارا، چھوڑ دیا، چلو چھوڑو، اس نے بنی آدم پہ ظلم کیا۔ قتل الموذی قبل الایذاء، موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے موذی کو ہی مار دو، جو ایذا پہنچائے گا۔ سانپ کو چھوڑ دیا تو یہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو کاٹے گا۔ بچھو، اس کو مار دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مارنا ہو سانپ کو ٹھکا ٹھک جلدی جلدی مار دینا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو اللہ نے سانپ بنایا، ہماری عبرت کے لیے بنایا ہے۔ ہماری ایسی چیزیں بچھو ہماری عبرت کے لیے بنائی۔ ہر چیز ہمیں حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ سانپ نہ بناتا، بچھو نہ بناتا، پھر اللہ کہتا کہ جو گناہ کرے گا اس کو سانپ جہنم میں ڈالوں گا، وہاں سانپ کاٹیں گے، بچھو کاٹیں گے، تو کیسے ہمیں پتہ لگتا کہ سانپ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے بچھو کو دیکھا ہی نہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آگ جلانے والی نہ بناتا تو ہمیں کیا پتا تھا آگ کا جلانا کیسا ہوتا ہے؟ اس میں حکمت ہے، اللہ جل جلالہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایک بادشاہ تھا، میں نام نہیں لیتا، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا عالم علماء میں وہ بھی پاس بیٹھا تھا۔ ایک مکھی بادشاہ پہ بیٹھتی، بادشاہ اس کو اڑا دیتا، مکھی پھر بیٹھتی، بادشاہ پھر اڑاتا۔ بازی مکھی بھی ایسی ہوتی ہے نا، وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ہوتی، وہ پھر اڑائے، مکھی پھر بیٹھے، وہ پھر اڑائے۔ اخیر بادشاہ تنگ آ کر جھلا کر اس عالم سے کہنے لگا، یہ بادشاہ ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام ظالم بادشاہوں میں گنا جاتا تھا، ظالم بادشاہوں میں، ظالم بادشاہوں میں جھلا کے کہنے لگا اس عالم سے، اللہ نے یہ مکھی کس لیے بنائی ہے؟ اس عالم نے فی البدی جواب دیا، متکبرین کا تکبر توڑنے کے لیے بنائی ہے۔ چپ ہو گیا، پھر نہیں بولا، چپ ہو گیا۔ چھوٹی سی مکھی ہے، تو اتنا بڑا فنے خان بنا پھرتا ہے بادشاہ، ایسا بڑا، متکبرین کا تکبر توڑنے کے لیے۔ ہم تو اس سے سبق لینا چاہیے، ان باتوں سے۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو احسان کرے، یہ اللہ کو ساری مخلوق میں زیادہ محبوب ہے۔ بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ ایک حدیث میں، حدیثیں سنا رہا ہوں میں، اپنا بیان سنانے کی بجائے جو اللہ کے نبی نے بیان سنائے ہیں وہی عرض کر دیتا ہوں۔ کان علی الطریق غصن شجرۃ یؤذی الناس، ایک راستے میں، کوئی راستہ تھا، اس میں ایک شاخ راستے کے اندر بڑھ کے آگے بڑھی ہوئی، یؤذی الناس،
لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، راستہ روکا ہوا تھا اس نے. جیسے یہ میرے سامنے یہ لوہے کی سلاخ ہے، اگر میں ایسے سیدھا جاؤں راستہ تنگ راستہ ہے، یہ میرے آگے ہے، میں جاؤں گا تو یہ مجھے اڑے گی، تو لوگ اس کو پکڑ کے ایک طرف کر کے پھر گزر کے چھوڑتے، پھر وہ اپنی جگہ پہ آ جاتی، لوگوں کو تکلیف دیتی. فَأَمَاتَهَا رَجُلٌ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، ایک آدمی نے وہ شاخ کاٹ کے راستہ صاف کر دیا، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. اللہ کے بندوں کو جو فائدہ پہنچائے، ہاں جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. ہاں اب آگے بھی عرض ہے، فائدہ دو قسم کا ہے، ایک فائدہ عارضی وقتی تھوڑے وقت کے لیے، یہ بھی فائدہ ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. ہاں وقتی فائدہ کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یا پیاسے کو پانی پلا دیا، یا ننگے کو کپڑا پہنا دیا، یہ بھی فائدے ہیں، لیکن یہ چھوٹے فائدے ہیں. بھوکے کو کھانا کھلا دیا صبح کو، 5-6 گھنٹے کے بعد پھر بھوکا، پیاسے کو پانی پلا دیا، 4-5 گھنٹوں کے بعد پھر پیاسا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، 2-4 مہینوں کے بعد پھر ننگا. فائدہ تو پہنچایا، لیکن چند گھنٹوں کا چند مہینوں کا پہنایا، فائدہ پہنچایا. یہ ایک قسم کا فائدہ ہے، یہ بھی ہم پہنچایا کریں. یہ بھی. نمبر 2، ایک فائدہ ہے بہت بڑا دائمی فائدہ. دائمی فائدہ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی نماز چھوڑ کر جہنم کی طرف جا رہا، نمازیں پڑھتا ہی نہیں، نہ روزے رکھتا ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہے، سنتیں بھی ذبح کرتا رہتا ہے. آخرت سامنے نہیں ہے، دنیا سامنے ہے. دنیا کماؤ، دنیا پیسہ کماؤ، پیسے کے لیے اعمال ضائع کر رہا، چوری کر کے کما رہا، ڈاکے سے کما رہا، رشوت سے کما رہا، سود سے کما رہا، جو جہنم میں لے جائے، جو جہنم میں لے جائے. ایسے آدمی کو سمجھا کر پیار محبت سے اس کو کچھ کھلا پلا کر، اس سے دوستی لگا کے، اس کو آخرت سمجھا کر اس کو جنت کے رستے پہ ڈال دیا. اب اس آدمی نے کتنا بڑا فائدہ پہنچایا، جس نے دوزخ والے رستے سے کھینچ کر جنت والے رستے پہ ڈال دیا. اعمال کے فائدے بتائے، ہاں برے اعمال کے نقصان بتائے. ہاں اس نے اس کو جو جنت میں والے رستے پہ ڈال دیا، اس کو کتنا بڑا فائدہ پہنچایا. ہمیشہ کے لیے سونے کے چاندی کے محل دلوا دیے، سونے کے چاندی کے محل دلوا دیے، دودھ اور شہد کی نہریں دلوا دی. ایک ہے ایک پیالہ چائے پلا دو، 2 پیالے دودھ پلا دو، ایک ہے دودھ کی نہر دلا دو، ایک ہے شہد کی بوتل ہدیہ کر دو، ایک ہے شہد کی نہر کا مالک بنا دو. شرابن طہورا، پاک پانی کی نہروں کا وارث بنا دو، اور جنت باغات دلا دو، کیلے کے باغ، انگوروں کے، اناروں کے باغات، اس کو ہمیشہ کے لیے دلوا دیے. ہمیشہ کے لیے حوروں سے شادی کروا دی، حوروں سے شادی کروا دی. ان سب سے بڑھ کر اس کو اللہ سے ملا دیا.
وہ مالک حقیقی سے دور دور رہتا تھا، مالک حقیقی کی نافرمانیاں کرتا تھا۔ اس نے ان کو سمجھایا، ارے میرے پیارے بھائی، جس کی زمین پہ رہتے ہیں اس کا کہنا ماننا چاہیے، جس کے بنائے ہوئے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، جس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں اس اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، جس اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں اس اللہ کا کہنا مان کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک دن قبر میں جانا ہوگا، ایک دن حشر میں اٹھنا ہوگا، گرمی ہوگی، کچھ اعمال ایسے ہیں ان کو بتا رہا، یہ دوزخ میں جانے والے کو سمجھا رہا۔ ہم بھی ایسے جیسے عرض کیا جا رہا ہے سمجھانے کی کوشش کریں، ہمارے ذمہ تو کوشش ہی ہے۔ اس کو سمجھا رہا، ارے کچھ اعمال آسان ایسے ہیں، نہ حساب دینا پڑے گا، نہ قیامت کا خوف دامن گیر ہوگا، لوگ حساب دینے میں کھڑے ہوں گے اور یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کرتے ہوں گے۔ ہاں، اب یہ عرض کیا جا رہا ہے دوزخ کے راستے پر چلنے والے کو کس طرح سمجھا کر جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے، اب یہ عرض کیا جا رہا ہے۔ ہماری گزارش ہے آپ سب سے، ہم لوگوں کو جنت کے راستے بتایا کریں، بیانوں میں ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے جنت میں جانے کے راستے اسے سمجھائیں۔ ہاں، اللہ کیسے ملے گا وہ طریقے سمجھائیں، اللہ سے ملائیں، اپنے بیانوں میں فضائل خوب بتائیں۔ ہماری گزارش ہے سارے مجمع سے، اب جہاں بھی ہم بیان کریں، کل کو جماعتوں میں جائیں گے یا واپسی گھروں کو جائیں گے، لوگوں کو جنت مشکل بنا کے پیش نہیں کرنی کہ جنت بڑی مشکل ہے، یہ کھیل نہیں ہے، ہاں، اور اللہ پاک یوں پٹائی کرے گا، ایسا نہ بیان کرو اللہ کو گویا کہ اللہ پاک مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آؤ اور تمہاری پٹائی کروں۔ اللہ کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس مارنا کام ہے اللہ کا۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، حنان ہے، منان ہے، منعم ہے، محسن ہے۔ اللہ کے ناموں کو دیکھو، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اللہ کو ایسا نہ بیان کریں کہ گویا بس جاؤ تو مارنے کے لیے بیٹھا ہے۔ جیسے سکول میں ایک بچہ نے گھڑی توڑ دی، میں مثال دیتا ہوں، گھڑی توڑ دی، پتھر کھیلنے والا گھڑی کا شیشہ توڑ دیا اور بھاگ گیا۔ ماسٹروں نے پوچھا، یہ گھڑی کس نے توڑی ہے؟ اجی فلانے نے توڑی ہے۔ ماسٹروں نے کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو، کہاں بھاگ کے گیا؟ اب یہ اس کو 5-7 لڑکے پکڑنے کے لیے بھاگے، اب اس کو پکڑ لیا، کہتے ہیں چل بچو گھڑی توڑی ہے نا، ابھی پٹائی ہوگی۔ اب یہ اس کو کھینچ کے ماسٹر کے پاس لے جا رہے، اور وہ بچہ کدھر کھینچے گا بتاؤ؟ وہ پیچھے کو کھینچے گا۔ ہم اللہ کو ایسا نہ بیان کریں کہ بس چلو اور اللہ نے پٹائی لگانی ہے، ہاں ایسا نہ بیان کرے۔ اللہ کریم ہے، اللہ جل جلالہ کے جتنے نام ہیں سب میں مہربانی، سب میں مہربانی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن، وہ بے حد مہربان، رحیم نہایت رحم والا، قدوس السلام سلامتی والا، مؤمن امن دینے والا، مہیمن نگرانی کرنے والا۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں تو ماں پاس ہوتی ہے، بچوں کی نگرانی کرتی رہتی ہے کہیں چوٹ نہ کھا لیں۔ سارے نام ہی ایسے، کوئی 2-4 نام ہوں گے جس میں سختی ہے۔ تو ہم اللہ کی مہربانیاں بتائیں۔ ہاں، 3 قسم کے اعمال ایک حدیث کے مطابق،
ہاں، جو یہ 3 کام کرے گا نہ ان کو قیامت کا خوف دامنگیر ہوگا، ڈر خوف کوئی نہیں، نہ ان کو حساب دینا پڑے گا۔ جب تک لوگ حساب دینے میں کھڑے ہوں گے یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کریں گے، مشک کے ٹیلوں پر سیر کریں گے۔ نمبر 1، جس نے قرآن پڑھا اور امامت کرائی مقتدی اس سے راضی رہے۔ قرآن پڑھا پھر امامت کرائی مقتدی اس سے راضی رہے، مقتدیوں سے لڑتا نہیں تھا، جھگڑتا نہیں تھا، وقت پہ آتا تھا، ہاں، قرآن پڑھا اور امامت کرائی۔ اب آپ سارے کہو گے ہم تو اب امامت نہیں کرا سکتے، عورتیں بیان سن رہی وہ بھی کہیں گی ہم تو امامت نہیں کرا سکتے، ان کے لیے بھی رستہ۔ نمبر 2، جو شخص لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو اللہ کے واسطے، یہ سارے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ غریب آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بیمار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بیمار ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، گھر والوں نماز پڑھ لو، بیٹے تو اپنی دکان کے دائیں بائیں والوں کو کہا کر نماز پڑھو۔ جو شخص لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو نہ حساب دینا پڑے گا، نہ قیامت کا خوف ہوگا، لوگ حساب دینے میں کھڑے ہوں گے، یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کریں گے۔ یہ چیزیں بتاؤ لوگوں کو تاکہ دوزخ والے راستے سے ہٹ کر جنت والے راستے پہ چلیں۔ نمبر 3، جو اپنے سے اوپر والوں سے اچھا برتاؤ کرے، اپنے سے نیچے والوں پر سے اچھا برتاؤ کرے۔ اپنے سے اوپر والے اچھا برتاؤ، بہترین، نہ حساب دینا پڑے گا نہ قیامت کا خوف، لوگ حساب دینے میں کھڑے ہوں گے، یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کریں گے۔ اوپر والے کون ہیں؟ ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، بڑے بھائی، بڑی بہنیں، یہ اوپر والے ہیں۔ نیچے والے کون؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، چھوٹی بہنیں، چھوٹے بھائی، اپنے ماتحت، ان سے بھی اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، نہ حساب دینا پڑے گا نہ قیامت کا خوف لاحق ہوگا، لوگ حساب دینے میں گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہوں گے، یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کریں گے۔ چھوٹے بھائی، چھوٹی بہنیں، پوتے، نواسے، یہ نیچے والے ہیں۔ ہاں، کچھ نیچے، ان سے تو ہر کوئی اچھا برتاؤ کر ہی لیتا ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنی بیٹی ہے، پوتا ہے، لیکن لے دے کے ماری جاتی ہیں بیویاں۔ کون ماری جاتی ہیں؟ بیویاں، بیویاں اور بہویں، بہویں ماری جاتی ہیں، بہویں، ان پر روب چلاتے ہیں۔ کیوں چلاتے ہیں؟ یہ بیوی ہے، ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے، نہ اس کا باپ پاس ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی نہیں، اور چودھری صاحب آپ کا باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بھائی بھی ہے، تیرے گھر میں ہے، اس لیے اس کو مارو، جو مرضی کرو، کون پوچھنے والا ہے؟ ماری جاتی ہیں وہ، ماری جاتی ہے بہو، بیٹے کی بیوی۔ دھیان سے سن لو، دھیان سے، ہماری بیوی ہمارے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، ساری بہنوں کو چھوڑ کے آئی ہے، سارے بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، کل رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئی ہے ہمارے لیے، ہماری وجہ سے سب کی قربانی دے دی، اپنی سہیلیاں، دوست، بچیاں،
جن کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جوان ہوئی، ان کے ساتھ مانوس، وہ سب چھوڑ دیا۔ کس کے لیے چھوڑا بیوی نے؟ بتاؤ جلدی۔ خامد کے لیے۔ اچھا، خامد کے گھر آ گئی۔ اب خامد کی وجہ سے خامد کی ماں کی بھی خدمت کرے، خامد کی وجہ سے کر رہی، خامد کے باپ کی بھی خدمت کرے، اس کے بہن بھائیوں کی بھی کرے، اس کے رشتہ دار مہمان آ گئے ان کو بھی کھانا چاہے، اپنا سارا چھوڑ دیا، ہمارا سارا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ پھر بھی اگر ہم اس کو لڑتے رہے، جھڑکتے رہے، ڈانٹتے رہے، گالیاں دیتے رہے، بعضے تو مارتے بھی ہیں بیویوں کو، اتنے بے رحم ہیں، ہوش نہیں ہے، بے ہوش بن کے چل رہے۔ ہاں، ڈوڈئی کیوں نہیں پکائی ٹائم پر؟ چائے کیوں نہیں پکائی؟ ڈانٹ رہا۔ چائے میں پتی کیوں کم ڈالی ہے؟ نمک کیوں سالن میں زیادہ ڈال دیا؟ ساری خدمت کی، اخیر میں یہ انعام ملا۔ ارے ہوش سے زندگی گزارنی ہے، اپنا سارا چھوڑ کے آئی، ہم نے اپنی بنائی نہیں، ہم نے اس کو اپنا نہیں بنایا، نوکرانی بنا لیا، کام بھی لے رہے، ڈانٹ بھی رہے، گھر کیوں نہیں صاف کیا، بچوں کے کپڑے کیوں نہیں دھوئے، یہ بچہ کیوں مٹی اس کو لگی ہے، ہر وقت ڈانٹ رہا ہی ڈانٹ۔ اس عورت کا پھر زمین آسمان کے نیچے اور کوئی کون ہے؟ ہاں، اس لیے ہوش کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اتقوا دعوت المظلوم وان کان فاجرا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے یہ فاسق فاجر گناہگار کیوں نہ ہو۔ ففجورہ علی نفسہ، اس کا گناہ اس کے اپنے اوپر ہے، تم اس کی بد دعا سے بچو۔ ایک حدیث میں مظلوم کی بد دعا آسمانوں تک، بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لی جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک آدمی کی بیوی ذرا اس کے آگے اونچا بول لیتی تھی، اونچا۔ وہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، میں اس کا کیا علاج کروں، اونچا بولتی ہے میرے آگے۔ جب حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچا، ابھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، حضرت عمر کی بیوی ان کے آگے اونچا اونچا بول رہی تھی۔ جس سے علاج پوچھنے آیا اسی کی بیوی اس کے آگے اونچا بول رہی تھی۔ دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، دیواریں، آواز باہر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ مجھے کیا علاج بتائے گا، جس کی اپنی بیوی اس کے آگے اونچا بولتی ہے۔ اخیر اس نے پھر بھی دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے، اس نے بات واضح کر دی، میری بیوی میرے آگے اونچا بولتی، میں آپ کے پاس علاج پوچھنے آیا تو اندر جناب کی اہلیہ بھی اونچا اونچا بول رہی تھی آپ کے آگے۔ پہلے تو میں واپس جانے لگا، پھر میں نے چلو آیا ہوں اب پوچھی۔ حضرت عمر نے کہا میں اس کے اونچا بولنے پر صبر کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے میرے اوپر احسانات بہت ہیں، میری بیوی کے میرے اوپر احسانات بہت ہیں۔ کیا احسانات؟ کانت طباخۃ لی، یہ میرے لیے مجھے روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے مفت میں، بغیر پیسوں کے روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے، نہیں سالن پکا پکا کے کھلاتی ہے۔ کانت خبازۃ لی،
میرے لیے روٹیاں بھی پکا کے کھلاتی ہے، سالن بھی پکا کے کھلاتی ہے بغیر پیسوں کے، ہاں میری باورچن بنی ہوئی ہے، ہاں کانت کناسۃ لی، میری جھاڑو دینے والی بھنگن بنی ہوئی ہے، میرے گھر کو جھاڑو دے کے صاف کر دیتی ہے، کانت غسالۃ لی، میری دھوبن بنی ہوئی ہے، میرے کپڑے دھو دھو کے دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے ایمان کی حفاظت ہے، میرے ایمان کی حفاظت ہے، ہاں اب یہی کام ہماری بیویاں کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ کپڑے دھو دیتی ہیں کہ نہیں؟ جھاڑو دے دیتی ہیں کہ نہیں؟ سالن پکا دیتی ہیں، ہاں اور ہمارے ایمان کی حفاظت، جب بندے کو حلال روٹی نہ ملے تو پھر حرام کھائے گا، بھوکا ہے، بھوک اور تیز ہوگی اور تیز ہوگی اور تیز ہوگی، پھر جہاں سے بھی ملے گا کھائے گا، یہ میرے ایمان کی حفاظت ہے۔ حدیث میں ہے جب تم کہیں باہر ہو، تمہیں کوئی عورت اچھی لگ جائے، جلدی سے نظر نیچی کرو اور اپنے گھر آ کے اپنی بیوی سے ملاقات کر لو، فوری واپس آؤ گھر، اپنی بیوی سے ملاقات کر لو۔ ارے معاف کرنا یہ کمال ہے، بدلے لینا ڈانٹ پھانٹ کرنا یہ کمال نہیں ہے، معاف کرنا یہ کمال ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کیا کچھ کیا، تفصیل تم نے بڑی مرتبہ سن لی، لیکن جب بھائی آئے بھوکے ہو کر گندم لینے، انہوں نے پہچان لیے، کچھ تانا نہیں دیا، کچھ نہیں کیا، یہ اب بادشاہ بنے ہوئے تھے، ان کو پکڑ سکتے تھے، سزائیں دے سکتے تھے، جیل میں ڈال سکتے تھے، لیکن کچھ نہیں کہا، لا تثریب علیکم الیوم، کوئی باز پرس نہیں، کوئی سزا نہیں۔ مکے کے کافروں نے پیارے نبی علیہ السلام کو مکے میں رہنا مشکل کر دیا، اتنا پریشان کیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور کر دیا، لیکن جب امام الانبیاء کی باری آئی، یہی مکہ فتح ہوا اور یہ سارے مجرموں کی طرح بیٹھے ہوئے، اب مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ وہ کہنے لگے، آپ کریم ہو، وابن اخل کریم، ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہو، مطلب یہ کہ کرم کرو، تمہارا باپ بھی کریم تھا، آپ بھی کریم ہو۔ اب میرے جیسا ہوتا نا، میرے جیسا کہتا، آج تمہیں یاد آیا میں کریم ہوں؟ جب مکے میں مجھے ستاتے تھے، جب میرے دانت شہید کیے پتھر مار کر، جب میری بیٹی زینب کو شہید کیا، جب میرے چچا کو شہید کیا، اس وقت نہیں تمہیں پتا تھا کہ نہ ماریں یہ کریم ہے؟ میرے جیسا ہوتا تو یوں تانے دیتا، قربان جاؤں امام الانبیاء پر، میرے ماں باپ بھی قربان جائیں امام الانبیاء پر، میری آل اولاد مال دولت کل جہان قربان ہو امام الانبیاء پر۔ آپ نے کہا، میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا علیہ السلام، لا تثریب علیکم الیوم، تمہارے اوپر آج کوئی سزا نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، سب آزاد ہو۔ سہیل بن عمر صلح حدیبیہ میں، اب میں چند مثالیں بتاتا ہوں کن لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا کیا سلوک، وہ کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ ہاں، صلح حدیبیہ میں نبی علیہ السلام عمرہ کرنے آئے تھے، عمرہ کرنا،
مکے والوں نے روک دیا، مکے سے باہر داخل نہیں ہونے دیا کہ نہیں داخل ہونے دیں گے۔ امام الانبیاء نے بڑا کچھ کہا لیکن وہ مانے ہی نہیں۔ اخیر انہوں نے سہیل کو اپنا سفیر بنا کے کہ جو تو فیصلہ کر دے وہ ہمیں قبول ہے، سہیل کو کہا۔ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ بڑے سخت تھے، بڑے سخت، مسلمانوں کے سخت ترین دشمنی۔ سہیل فیصلہ، حضور نے کہا ہم نے احرام باندھا ہے، لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے۔ آپ کو پتہ ہی ہے احرام باندھ کر تو جوں بھی نہیں مارتے، چونٹی نہیں مارتے، بال نہیں کاٹتے، احرام باندھ کر کچھ بھی نہیں کرتے، تو لڑائی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ہم 7 چکر بیت اللہ کے لگائیں گے اور صفا مروہ کے ساتھ اور چلے جائیں گے۔ سہیل ماننا ہی نہیں مانا۔ اب تو جاؤ واپس، اگلے سال 3 دن کے لیے آ جانا۔ وہ کہیں ہم نے احرام باندھے ہوئے، عمرہ کیے بغیر احرام کیسے کھول دیں؟ کہتا جو مرضی ہو ہم نے مکے میں داخل نہیں ہونے دے۔ اخیر احرام اسی طرح کھولے، عمرہ کیے بغیر، اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے آئے جو یہ احرام کھولے تھے، عمرہ نہیں کیا تھا۔ 3 دن کا معاہدہ انہوں نے کر لیا۔ اب یہ سہیل وہ ہے، یہ وہ سہیل ہے۔ جب نبی کی باری آئی، اب یہ دیکھو نبی علیہ السلام جب مکہ فتح ہو گیا، پھر حنین کو جانا تھا، 10,000 صحابہ تھے، کچھ ساتھ کافر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ بھی ساتھ چل پڑے، کسی کی کیا نیت، کسی کی کیا۔ اللہ کا کرنا، حنین والے، طائف والے اپنی بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، گھوڑے، گائے، جو کچھ ان کا مال تھا سارا ہی لے کے آ گئے لڑائی کے وقت۔ کیوں لے کے آئے؟ سارا مال لے کے آ گئے، اس لیے لے کے آئے تاکہ ہم بھاگ نہ جائیں لڑائی میں، جم کے لڑیں، کہ اگر ہم بھاگ گئے تو یہ سارا مال ہمارا گیا، اس لیے لے کے آئے مال بھی۔ اللہ کا کرنا، اللہ نے فرشتے اتار دیے اور یہ سارے پریشان ہو گئے۔ اب فرشتوں کا مقابلہ کون؟ ان کو بھاگنا پڑا، اپنی جان بچا کر سارا مال چھوڑ گئے۔ ہزاروں بکریاں تھیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں۔ حدیثوں میں آتا ہے ایک وادی کی وادی بھری ہوئی تھی بکریوں سے، وہ بھاگ گئے، یہ سارا مال مسلمانوں کا ہو گیا۔ اب یہی سہیل جو صلح حدیبیہ میں محمد الرسول اللہ بھی نہیں لکھنے دیتا تھا، جب معاہدہ لکھا گیا نا صلح حدیبیہ میں جس کا ذکر کیا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے اور ان کافروں کے ساتھ یہ معاہدہ، سہیل کہنے لگا نہیں، محمد بن عبداللہ لکھو، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کاہے کا؟ ہم نہیں مانتے، محمد رسول اللہ نہیں لکھنا، کوئی صلح نہیں، اگر محمد رسول اللہ لکھو۔ وہ کہنے لگے حضور تم محمد مجھے رسول مانو یا نہ مانو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں، رسول اللہ کو کاٹو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اتنی دشمنی یہ اس نے کیا، سہیل نے۔ اب امام الانبیاء کا برتاؤ دیکھو، جب وہ وادی کی وادی بکریوں کی مسلمانوں کو مل گئی، سہیل، وہی سہیل ان بکریوں کو بڑے تعجب سے دیکھے، ارے محمد کو اتنی بکریاں ہی بکریاں، بکریاں ہی بکریاں۔ حضور نے تاڑ لیا، محسوس کر لیا کہ یہ بکریوں کو بڑے عبرت سے دیکھ رہا ہے۔ حضور نے کہا رے سہیل،
کیا تجھے پسند ہے یہ ساری بکریاں تجھے دے دی جائیں؟ ساری بکریاں تجھے اکیلے کو دے دی جائیں، تجھے یہ پسند ہے؟ کہنے لگا کیوں پسند نہیں، اتنی بکریاں مجھے مل جائیں تو کیوں پسند نہیں؟ حضور نے فرمایا جا ساری بکریاں تو لے جا اکیلے۔ دشمن کے ساتھ یہ بتا، ساری بکریاں تو اکیلا ہی لے جا۔ اس کا دل بول اٹھا، اب یہ بتانا چاہتا ہوں، یہی دل بول اٹھا کہ یہ واقعی نبی ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، نبی کے بغیر یہ نبی کر سکتا ہے۔ میں نے اتنی دشمنیاں اور اس نے ساری بکریاں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے پھر دل میں وہ محبت ڈالی، امام الانبیاء لگے وضو کرنے نماز کے لیے، یہ سہیل جو وضو کا پانی منہ دھو کے نیچے گرنا ہے زمین پر، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا، نیچے بک کر کے وہ پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتا، نیچے نہیں گرنے دیتا، اور اپنے منہ پر ملتا، داڑھی پر ملتا، پھر حضور منہ دھوتے، پھر ہاتھ نیچے کر کے پانی نیچے نہیں گرنے دیتا، اپنے ہاتھوں پہ لیتا، اپنے سینے پہ ملتا، کپڑوں پہ ملتا، پانی نیچے نہیں گرنے دیتا۔ وہ کر رہے، امام الانبیاء یہ کر رہے۔ ہم نے یہ سبق سیکھنے، دین اس طرح پھیلا، اس طرح پھیلا ایک ایک آدمی کی ہدایت کے لیے۔ میرے اور آپ کے آقا کتنا تڑپے ہیں، ایک دو مثالیں سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے چچا کا قاتل وحشی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوا۔ جب مکہ فتح ہو گیا نا، وحشی کو پتا چلا کہ میں نے تو نبی کا چچا قتل کیا ہے، اب یہ مجھے قتل کریں گے، بھاگ کر طائف چلا گیا۔ طائف 90-95 کلومیٹر دور ہے مکے سے۔ نبی علیہ السلام نے آدمی بھیجا کہ جاؤ طائف جا کے وحشی کو اسلام کی دعوت دو۔ آدمی چلا گیا، وحشی کو دعوت دی۔ وحشی نے آگے سے جواب دیا، محمد مجھے کس طرح اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ ان کے قرآن میں وہ کہتے ہیں جس نے شرک کیا، زنا کیا، قتل کیا، یہ دوزخ میں جائے گا، یلقا اساما، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، دوزخ میں ذلیل ہو کے پڑا رہے گا۔ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہوئے، شرک میں نے کیا، زنا میں نے کیے، قتل نبی کا چچا میں نے کیا، یہ سارے کام تو میں نے کیے ہوئے ہیں، تو محمد تو کہتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائے گا، تو محمد مجھے اسلام کی دعوت کس طرح دیتے ہیں؟ یعنی اشکال پیش کر دیا، مجھے کیا فائدہ ہوگا مسلمان ہونے کا؟ وہ آدمی واپس آیا۔ اب دھیان سے سننا، ایک ایک آدمی کی خاطر میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کس طرح کوششیں کی ہیں۔ وہ آدمی واپس آیا، نبی علیہ السلام کو کہا وحشی تو یہ کہہ رہا جس نے قتل کیا، زنا کیا اور شرک کیا وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ دوزخ میں پڑا رہے گا، میں نے تو یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اگلی آیت اتار دی، الا من تابا، یہ 19ویں پارے میں ہے، اسی آیت سے آگے، مگر جو توبہ کرے، وآمنا، اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرے، یہ دوزخ میں نہیں جائے گا، ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت دے کر بھیج دیا، جاؤ اس کو کہو
اللہ کہتا ہے جو توبہ کر لے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے، وہ نہیں جائے گا دوزخ میں۔ اس آدمی نے جا کے وحشی کو یہ آیت سنائی، وحشی سن کے کہنے لگا شرطن شدید، یہ تو بڑی سخت شرط ہے، توبہ کروں، ایمان لاؤں اور اچھے عمل کروں، لعلی لا اقدر ھذا، شاید میں اس پہ پورا نہ اتر سکوں، اچھے عمل میں پورا نہ اتر سکوں، حل من غیر ھذا، کیا کوئی اور ہے؟ یہ تو سخت ہے شرط، بڑی سخت شرط ہے۔ وہ آدمی آیا، امام الانبیاء کو بتایا، اللہ نے قرآن کی اور آیت اتار دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا، جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت دے کے بھیج دیا۔ تیسری مرتبہ جا رہا بندہ کس کے پاس؟ چچا کے قاتل کے پاس، چچا کے قاتل کے پاس۔ اس نے جا کے یہ آیت سنائی، وحشی سن کے کہنے لگا اس میں تو اللہ نے یہ کہا ہے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، شرک تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ کیا اللہ مجھے پتہ نہیں معاف کرنا چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ کیا پتہ مجھے معاف کرے کہ نہ کرے؟ اس میں تو اللہ نے کہا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، عذر کر دیا۔ بندہ پھر آیا کہ وحشی تو کہتا ہے کیا پتہ اللہ مجھے معاف کرے کہ نہ کرے، اللہ نے یہ کہا ہے جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ اللہ نے اور آیت اتار دی۔ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین بھی دیکھو، اور اللہ جل جلالہ کا رحمان ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا یہ بھی دیکھو۔ ایک آدمی کے لیے قرآن کی آیتیں کی آیتیں، آیتوں کی آیتیں اتارتا جا رہا۔ ہاں، کیا پتہ مجھے معاف کرنا چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ بندہ پھر واپس آیا کہ وحشی تو یہ کہہ رہا۔ اللہ نے اور آیت اتاری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے حبیب آپ کہہ دو، ان کو سنا دو جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے، مایوس نہ ہوئے، اللہ سارے ہی معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ یہ آیت دے کے بھیجا۔ جب جا کے اس نے یہ آیت سنائی، وحشی کہنے لگا ہاں اب ہوئی بات۔ وہاں سے سفر کر کے مکے آیا، حضور پاک کے سامنے آ کے ایمان لے آیا، اور حضور نے اپنے چچا کو تو نے کیسے قتل کیا یہ سنا، حضور بھی روئے، صحابہ بھی روئے۔ پھر یہ سامنے بیٹھتا تھا، سامنے حضور نے فرمایا وحشی تو میرے سامنے جب بیٹھتا ہے نا، میری تجھ پہ نظر پڑتی ہے، مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، اس پہ تیرا ظلم وہ یاد آ جاتا ہے، تو ایسا کر میرے سامنے نہ بیٹھا کر، ایک طرف بیٹھا کر، یعنی ایک کنارے پہ، سامنے نہ بیٹھا کر۔ اب سن لو پیارے بھائیوں، سامنے بٹھانا گوارا نہیں، اتنا دکھ پہنچا، اتنا صدمہ پہنچا وحشی سے کہ سامنے بٹھانا گوارا نہیں، لیکن رحمت للعالمین یہ دوزخ میں چلا جائے یہ بھی گوارا نہیں۔ 4 مرتبہ آدمی بھیج مسلمان کر کے چھوڑا۔ میں اور آپ کیا کر رہے؟ ہر آدمی اپنا حساب لگائے، ہر آدمی اپنا حساب لگائے۔ دشمن تو دشمن
دوستوں کی ہدایت کے لیے اس کے لیے بھی اتنا نہیں کرتے. ایک ایک آدمی پہ پیارے نبی علیہ السلام کیسے جان لگاتے تھے. صحابہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یہ آیت کیا صرف وحشی کے لیے ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ صرف وحشی کے لیے؟ حضور نے فرمایا نہیں، عامت لعامت المسلمین، یہ عام ہے سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. جو بھی کفر چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، ہاں بے دینی چھوڑ دے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اسی طرح حکم بن کیسان، نبی علیہ السلام اس کو اسلام کی دعوت دے رہے، مکے میں تھے. مکے میں نبی علیہ السلام کے پاس کچھ آدمی بھی تھے. حکم بن کیسان کو نبی علیہ السلام دعوت دینے لگے، وہ مانا نہیں. آپ نے پھر دعوت دی، وہ پھر نہیں مانا. آپ طرح طرح سمجھا کے، جیسے ایک آدمی کو کئی طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام سمجھاویں پھر تقاضا کرے، وہ کہتا نہیں مسلمان ہوتا. جب بہت ہی ہو گئی، نبی علیہ السلام اس کو سمجھاتے زیادہ ہی پریشان ہو گئے. سمجھا رہے وہ مانتا نہیں، پھر سمجھا رہے پھر مانتا نہیں. جو پاس لوگ کھڑے تھے ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی کھڑے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی نہ ماننے کی بات دیکھ کر بار سن کر غصے میں بھرتے گئے. اخیر حضرت عمر پھٹ پڑے، بول پڑے. نبی علیہ السلام کو کہا دعنی اضرب عنقہ لا یؤمن حتی الابد، مجھے چھوڑو اے اللہ کے نبی، میں اس کی گردن کاٹ دوں، اس نے اخیر تک نہیں ماننا. امام الانبیاء قربان جاؤں آپ پر، میرے ماں باپ قربان، اہل و عیال قربان، بال بچے قربان، مال دولت قربان، میری جان قربان. آپ نے ان لوگوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، مسلسل دعوت دیتے ہی چلے گئے. اب میں بتانا چاہ رہا ہوں نبی علیہ السلام ایک ایک آدمی کی خاطر کیسے تڑپے ہیں. ویشی کا سن لیا، اب حکم بن کیسان کا بھی سن لو. وہ مانتا نہیں، پھر لگے رہے، اخیر وہ مسلمان ہو گیا. یہی عمر بن خطاب کہتے ہیں جب وہ مسلمان ہو گیا مجھے بہت شرمندگی ہوئی اپنے اس کہنے پر جو میں نے کہا تھا چھوڑو میں اس کی گردن مار دوں، اس نے ہمیشہ کبھی بھی مسلمان ہونا ہی نہیں ہے. مجھے شرمندگی ہوئی، وہ تو مسلمان ہو گیا، نبی علیہ السلام کی بات میں نے کیوں دخل اندازی کر دی. پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا، میں نے کون سا اپنے فائدے کے لیے کہا تھا. نبی علیہ السلام پریشان ہو رہے تھے، وہ نخرے کر رہا تھا، پریشان ہو رہے تھے، اس لیے میں نے کہا تھا. پھر نبی علیہ السلام ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، جب وہ مسلمان ہو گیا ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اگر میں تمہاری ابھی کی بات کو مان لیتا، اس کی گردن کٹوا دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا. تم کہتے تھے نا چھوڑ دو میں گردن کاٹ دیں، اگر میں کہتا کاٹ دو تو یہ دوزخ میں چلا جاتا. پھر یہی حضرت عمر کہتے ہیں فَأَسْلَمَ، پس وہ مسلمان ہوا، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، اس کا اسلام بڑا ہی اچھا نکلا، بہترین مسلمان. فَحَاجَرَ، پھر وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے گیا، مہاجر بنا. فَحَسُنَتْ ہِجْرَتُهُ، اس کی ہجرت بھی بڑی اچھی رہی. پھر وہ بیر معونہ کی لڑائی میں اللہ کے رستے میں گیا جس میں 70 قاری شہید ہوئے تھے، ان میں گیا اور شہید ہو گیا. اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم راض عنہ، نبی علیہ السلام اس سے راضی تھے جب وہ شہید ہوا بیر مونا کی لڑائی میں۔ یوں ایک ایک آدمی کو میرے اور آپ کے نبی میں قربان جاؤں، ایسے ایک ایک آدمی کو یوں کھینچا ہے۔ اس کا نام ہے تبلیغ۔ تبلیغ سنانے کو نہیں کہتے، تبلیغ منتیں کرنا، خوشامد کرنا، سمجھانا، ہمدردی، بے چینی، بے قراری۔ تبلیغ کی روح بے چینی ہے، تبلیغ کی روح بے قراری ہے، تبلیغ کی روح درد ہے، تبلیغ کی روح فکر ہے، تبلیغ کی روح کڑنا ہے، تبلیغ کی روح رونا ہے۔ ان کے لیے اللہ سے فیصلے کروانا، ان کی منتیں کرنا، بار بار کرنا، بار بار کرنا، یہ ہے تبلیغ جو آج ہم بھول چکے، جو آج ہم بھول چکے۔ اللہ قلیل، اللہ قلیل، اللہ قلیل۔ تو میں اور آپ وہ مبارک محنت سیکھیں، اس کا صحیح طریقہ سیکھیں، روٹھے ہوئے کو منایا کیسے جاتا ہے یہ سیکھنا۔ ایک آدمی مانتا نہیں، روٹھا ہوا کیسے منایا، دوزخ کے راستے سے جنت کے راستے پہ ڈالنا، یہ سیکھنا ہے 4 مہینے میں۔ آج تو ہم، ایک آدمی نے کہہ دیا چل چل میرے گھر نہ آیا کر، اچھا جا دفعہ ہو، مجھے کیا، میں نے تجھ سے دانے لینے۔ ذرا غصے ہو گیا، ہم بھی غصے ہو گئے۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ غصے ہوتا رہے، ہم خوشامد کرتے رہے، وہ ناراض ہوتا رہے، ہم فضائل بتاتے رہے، ہم جنت بتاتے رہیں، قبر کی زندگی بتائیں، حشر کی زندگی بتائیں، اور صراط پہ گزرنا ہوگا، جنت کی یہ بہاریں ہیں، ارے اللہ مل جائے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک اکیلا اللہ ہے، باقی سب دھوکا، جس کو اللہ مل گیا، جس کا رب اسی کا سب۔ یہ سیکھنا ہے 4 مہینے لگا کر، 7 مہینے لگا کر، سال اللہ کے راستے میں، ملکوں میں جا کر، یہ سیکھنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جتنے آدمی تیار ہوں گے تمہاری دعوت سے، ان سب کو جتنا ثواب ملے گا ان سب کے برابر آپ کو ملے گا۔ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں، دیکھو بھائی محمد عبد الوہاب صاحب، انہوں نے کئی مرتبہ ہمیں بتایا، لاہور میں رہتے تھے، کوئی نوکری تھی یا کچھ تھا، ایک آدمی نے ان کو کہہ دیا کہ دلی میں نظام الدین میں ایک مولانا الیاس ہیں، وہ لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں۔ بھائی عبدالوہاب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ نماز سکھانے کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ اس نے کہا پیسے نہیں لیتے۔ اچھا چل، یہ چلے گئے نظام الدین، وہاں مولانا الیاس سے ملاقات ہو گئی۔ یہ سن 44 کی بات ہے، 1944، اور وہاں جا کے ان کے بیان سنے اور اسی وقت تبلیغ میں لگ گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 1944 کو 70 اور 74 سال ہو گئے۔ جتنا ان کو ثواب ملے گا، ساری زندگی کھپا دی، ساری زندگی کھپا دی۔ 70 4 74 سال رات دن لگے ہوئے ہیں۔ جتنا ان کو ثواب ملے گا، جس نے ان کو تبلیغ کے راستے پہ ڈالا تھا، یہ کہہ دیا تھا، اس کے لگے 2 منٹ، اس کی ساری زندگی کے برابر اس کو ثواب مل رہا۔
پھر ان کے ذریعے اور کتنے تبلیغ میں لگ گئے سارے ملک میں. اس کو 2 منٹ میں کا ثواب اس کا داعی کے برابر کسی کا اجر و ثواب ہو ہی نہیں سکتا. ہماری گزارش ہے ہم تھوڑی سی محنت کر کے قربانی کر کے لوگوں کو نبی علیہ السلام کے کام والا بنا دیں, امتی سمجھ کے جیے, ذمہ داری کا احساس دلا دیں. میں پوری امت کا ذمہ دار ہوں, میں اخرجت للناس ہوں, ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں, میں امتی ہوں, اقوام عالم کی طرف مبعوث ہوں, ساری دنیا میری محنت کا میدان ہے. ہم 5 منٹ لگا کے کسی کو سمجھا بجھا کے اللہ کے راستے میں نکال دیں, وہ ساری زندگی چلتا رہے گا. ہمیں 5 منٹ کے اندر وہ اس کی ساری زندگی اور اس کے ذریعے آگے جتنا کام چلے گا قیامت تک اتنا اجر ملے گا. دعوت کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے ذریعے جتنی کمائی ہو سکتی ہے اتنی کمائی کی کوئی اور شکل نہیں ہے, کوئی شکل نہیں ہے. منٹوں میں صدیوں کی کمائی, منٹوں میں صدیوں کی کمائی, منٹوں میں صدیوں کی کمائی. میں بھی نیت کرتا ہوں بقایا زندگی سارے عالم کی ہدایت کے لیے محنت کروں گا. آپ بھی نیت کر لو. جتنی بڑی نیت ہوگی, اصول سمجھ لیں, اصول اللہ کی مدد بھی اتنی ہوتی ہے. ہاں, انما المعونۃ علی قدر المعونہ, آدمی کی مدد اس کی نیت کے بقدر ہوتی ہے. میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک آدمی کا کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹایا, گھر والا باہر آیا, اس نے کہا میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو. گھر والا اندر جائے گا, جگ کے اندر 2-3 گلاس پانی ڈالے گا اور 1 گلاس ساتھ لے آئے گا, اس کو ڈال کے پلا دے گا. یہ بات ختم ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا, دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ ہم 20 آدمی ہیں, ہمارا قافلہ جا رہا تھا, ہم سارے پیاسے ہیں, ہمیں پانی پلا دو. اب گھر والا اندر جائے گا, بالٹی میں پانی ڈالے گا, 5-6 گلاس لے گا, کیونکہ 20 آدمیوں کو پلانا ہے. پہلے آدمی نے پانی مانگا, اس کی اکیلے کی نیت. دوسرے آدمی نے بھی کہا بات ایک ہی ہے, پانی پلا دو, ہم سب پیاسے ہیں. اب وہ بالٹی میں لے کے آیا. کیوں؟ اس کی نیت صرف اپنے پینے کی نہیں تھی, اس کی نیت 20 آدمیوں کو پلانے کی تھی. اب وہ بالٹی پہ, جس کی نیت اپنی ہدایت کی اس کو اس حساب سے ملے گا, جس کی نیت ساری دنیا کو اللہ کے راستے پہ نکالنا, اعمال پہ ڈالنا, ایمان والا بنانا, عمل والا بنانا, اس کے لیے کوشش شروع کرے گا, اس کی مدد بھی اسی حساب سے ہوگی. اور سن لو, جو حج کو جائے, کراچی جا کے مر جائے, حج پہ پہنچا ہی نہیں, حاجیوں میں لکھا جائے گا. جو علم سیکھنے کے لیے جائے, 1 کلومیٹر جا کے مر جائے, وہ علماء میں قیامت میں اٹھے گا. میں اور آپ ساری دنیا کی ہدایت کی نیت کر کے محنت شروع کریں, جتنی ہو گئے, موت آ گئی, اجر و ثواب ساری دنیا کی ہدایت کی محنت کا ملے گا. اچھا تو نیت پہ ہوتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نکلا, مسجد میں آ کر پتہ لگا کہ جماعت تو ہو گئی, آگے آپ بتاؤ کتنا ثواب ملے گا؟ بولو. جماعت تو اس کو ملی نہیں. اس کی نیت تھی باجماعت نماز ادا کرنے جا رہا ہوں, جماعت ہو گئی, اس کو بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا, اور ان نمازیوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اس کو اللہ اپنے خزانے سے باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب, جو ساری دنیا کی ہدایت کی نیت کر کے قدم اٹھا کے چلنا شروع کر دے.
جہاں جہاں پہنچ گیا، جہاں نہیں پہنچا ان کی بھی ہدایت کی نیت کی وجہ سے ان کے برابر ثواب ملے گا۔ سارے نیت کا لو، ہم ساری زندگی پوری دنیا میں ہدایت کی محنت کریں گے، ان کو ہدایت کی محنت پہ ڈالیں گے۔ ہاں، اور نقد 4 مہینے لگا کے جائیں گے، آئے تھے تھوڑے وقت کے لیے، اور بیرون ملک 7 مہینے، اندرون ملک سال۔ یہاں سے جب واپس جاؤ گے اپنے وطن میں جا کے دکھا دیں کہ میں 7 کے لیے نقد تیار، 7 مہینے کے لیے نقد تیار، اندرون ملک 7 کے لیے نقد۔ رحمت لینے کے لیے ایک بالش آئے